يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 15واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کریں۔ وَإِذَا اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، ضربتم تم سفر میں جا رہے ہو، فی الارض اس زمین پر، فلیسا نہیں ہے، لیسا کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے، پس نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناحن کوئی گناہ، کوئی تقصیر، ان تقصروا کہ تم قصر کرو نماز کی، من الصلاۃ نماز میں سے۔ یہیں سے اسی آیت سے ہمیں نماز قصر کا پتہ چلتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے، جو ان خفتم ان یفتنکم، اگر تمہیں ڈر ہو، خفت کا مطلب خوف، تمہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یفتنکم یہ یا جو ہے یہ وہ کے لیے ہے، فتنہ کا مطلب ستانا، کم تمہیں کہ وہ تمہیں ستائیں گے، کون؟ الذین کفروا یہ کافر لوگ، تو تم اپنی نماز قصر کر لو۔ یہاں پر مسلمانوں کے دو گروپس اس آیت کو حوالہ دیتے ہوئے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ قصر کی نماز صرف اس حالت کے اندر ہے آپ کے اوپر جب تمہیں کسی نہ کسی قسم کا خوف یا کوئی پرابلم ہو، لیکن دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عام ہے، اس کا تقاضا عام ہے، یہ مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نعمت عطا کرنا چاہتا ہے تو تم اس کے کیوں منکر ہوتے ہو؟ اگر تم چاہو تو اسے واپس پلٹا دو، یعنی تم اللہ کو واپس کر دو اگر تم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو دوستو بالکل اسی طرح سے ہمارے کچھ مفکرین اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا اختلاف رکھتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اگر لیدر کی جو جرابیں ہوتی ہیں اسی کے اوپر مسا ہو سکتا ہے، اور دوسری موزوں کے اوپر جو ہم عام اون وغیرہ کے پہنتے ہیں اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں باہر یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، یہی کویسچن ارائز ہوا، اور بالکل اسی طرح سے ہمارے ایک عالم تھے وہاں پر، انہوں نے جواب دیا کہ سر اگر آپ یہ نعمت نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن ہم تو اسے انجوائے کریں گے۔ لہٰذا یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ خود اس کا اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ آپ کدھر اپنے آپ کو کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہو، لیکن یہ جنرل کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک مخصوص سفر کے اندر جا رہے ہوں اور اس کا ایک مخصوص فاصلہ ہو تو اس کے بعد آپ چاہے وہ خوف کا ہو سفر یا نہ ہو، آپ قصر کریں۔ ایون کچھ تو اس انتہا کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اگر کچھ ڈاکو ڈاکہ بھی ڈالنے جا رہے ہوں اور وہ مقررہ حد تک، سفر کی مقررہ حد تک کراس کر جائیں تو وہ بھی قصر کریں۔ یعنی ان کا ارادہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈاکو کا کیا ارادہ ہوگا، وہ اچھا ارادہ تو نہیں ہوگا، لیکن مراد مفکرین نے سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ عام ہے، اس کے اوپر آپ قصر کریں۔ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس میں سے گروپ کا اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر ہوگی۔ ان الکافرین بے شک یہ جو کافر ہیں، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا کھلے دشمن، وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ہوں، فیہم ان کے اندر، فَأَقَمْتَ تو قائم کریں، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ اور جب وہ کھڑی ہو جائے، طائفۃ منہم تم میں سے ایک گروپ، طائفہ گروہ، معک آپ کے ساتھ ہو لے، وَلْيَأْخُذُوا لیکن وہ تھامے رکھے، پکڑے رکھے، اسلحتہم اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار،
فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کر بیٹھیں فَلْيَكُونُوا تو وہ ہٹ کر مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے آ جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ تو آ جائے طائفہ گروہ اخرى دوسرا لم یصلوا لم کا مطلب پاس نیگیٹو ہوتا ہے جس نے نہیں یصلو نہیں پڑھی فلیصلوا تو وہ نماز ادا کرے معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا لیکن وہ تھامے رکھیں اٹھائے رکھیں اختیار کیے رکھیں حذرہم اپنی پریکاشنز احتیاطی تدابیر واسلحتہم اور اپنا اسلحہ بھی. اب دوستو ذرا غور کریں اس آیت کے اوپر کہ جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت کا ارادہ ہے، مگر اس حالت کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، اور ہم کتنی آسانی سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ یہ جی چھوڑیں جی، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے معاملے اللہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی ہم خود سے ہی اس کے اوپر جج بھی بن بیٹھے، ہم نے اللہ کا اختیار بھی اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا. تو دوستو کچھ مفکرین کا اور اسلامک سکولرز کا خیال ہے کہ نماز کسی طرح بھی اس کی معافی نہیں، عورتوں کے اوپر چند حدود ہیں جس کے اوپر وہ معافی ہیں، ان کو معافی ہوتی ہے، لیکن ایک مرد کے اوپر جب تک اس کا دماغ چل رہا ہے، یعنی وہ مجنون نہیں ہے اور اس کی پلکیں جھپک رہی ہیں، وہ اپنا پورا جسم ہلانے سے قاصر ہے، پورا جسم وہ نہیں ہلا پاتا، لیکن وہ اپنی پلکوں کو جھپک سکتا ہے اور دماغی طور پر وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، تو وہ اشارے سے ہی وضو کرے گا، اشارے سے ہی نماز ادا کرے گا، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں. تو ہم نے پتہ نہیں کیسے اپنے اوپر نماز کو جو ہے وہ معاف قرار دے دیا ہوا ہے. پتہ نہیں ہم کون سی دنیا کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملوں کے اندر. نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ستون ہے اسلام کا، یہی گر گیا تو پیچھے کون سی عمارت کھڑی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں، وَدَّ کا مطلب چاہتے ہیں، کون کافر چاہتے ہیں، لو کہ تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، اپنے ساز و سامان سے، وامتعاتکم اور اپنے سامان سے. فیمیلون میلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر حملہ کرنا، اور وہ حملہ کر دیں علیکم تمہارے اوپر میلۃ واحدہ پلک جھپکنے کی دیر کے اوپر، یعنی آنے واحد کے اندر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں اور ان کو یہ موقع مل جائے. تو اپنے اسلحے کو تیار رکھنا. دیکھیں کس قدر جان کی بازی لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے. ہاں یہاں پر ایک تخفیف ہے کہ کچھ جو ہے احادیث کے اندر یہ ملتا ہے ہمیں کہ صرف آپ اس حالت کے اندر آپ ایک رکعت ادا کر سکتے ہیں جبکہ جان اس قدر ہتھیلی کے اوپر پڑی ہو. ایک رکعت ادا سجدے کے ساتھ کر کے آپ پیچھے ہٹ جائیں تو دوسرا گروپ اس کے ساتھ آ جائے، یعنی اس حالت میں بھی آپ نماز مکمل نہیں چھوڑ سکتے. ولا جناح علیکم تو آپ کے اوپر کوئی بھی جناح نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ان کان بکم ان کا مطلب کہ کانا ہو بکم تمہیں اذن کوئی بیماری من مطرن، کیونکہ آپ کھلے کے اندر ہیں اور بارش جب ہوتی ہے اس کے اندر بندہ بھیگتا بھی ہے اور اس کے اندر برے حال بھی ہوتے ہیں، اور لڑائی کے اندر تو ویسے ہی ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بارش کے اندر یہ سب کچھ لڑنا، تو جسم کا جو وہ ٹیمپریچر کا اس کو چینج ہوتی ہے، اس کے ساتھ بندہ مرض کے اندر پڑ جاتا ہے. او کنتم مرضا یا تمہیں کوئی مرض آ لے، ان تدعو تو تم اتار رکھو اسلحتکم اپنا اسلحہ، یعنی اس کے علاوہ تم نہیں اتار سکتے. گناہ وخذو حذرکم لیتے رہو اپنی پریکاشنز احتیاطی تدابیر. ان اللہ بے شک اللہ اعدہ للکافرین، اعدہ کا مطلب تیار رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینا ایک ذلت والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اور اگر تم ادا کر لو اپنی نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کھڑے ہو کر. قیاما کا مطلب
قعود کا مطلب بیٹھ کر اور جلوب کا مطلب ہوتا ہے لیٹے ہوئے، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھو۔ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، اور اگر تم اطمینان پالو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم ہی کرنی ہے ہمیں ہر حال کے اندر۔ ذکر تم بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر بھی کر سکتے ہو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، یہ مومنوں کے اوپر کیا ہو چکی ہوئی ہے، کتاباً، کتابہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، کتاباً موقوتا، یہ موقوت ہو چکی ہوئی ہے، یہ فرض ہو چکی ہوئی ہے وقتوں کے اوپر، اپنے اپنے وقتوں کے اوپر۔ موقوتا کا مطلب اپنے اپنے اوقات، جو بھی جس نماز کا بھی ہے۔ ولا تہنوا، تہنوا کا مطلب ہوتا ہے دل ہارنا، کمزوری دکھانا، اور ہرگز کمزوری مت دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، قوموں کے تعاقب کے اندر، قوم کے تعاقب کے اندر ہرگز کمزوری سستی مت دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، تعلمون کا مطلب تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، فإنہم یعلمون، تو بے شک انہیں بھی بے آرامی ہوتی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں بے آرامی ہوتی ہے۔ وترجعون من اللہ، اور تمہیں تو آرزو ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو گے، ما لا یرجعون، جو انہیں آرزو نہیں ہے، یعنی تمہیں تو اپنا بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے کی آرزو ہے، جتنی بھی تکالیف تمہیں چڑھتی ہیں ان کا بدلہ تمہیں اللہ ضرور دیں گے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اس کے اوپر کوتاہی دکھاتے ہو، سستی دکھاتے ہو۔ دوستو، ایک دفعہ ایک صاحب مسجد میں کچھ لوگ آرام کر رہے تھے تو ان کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کچھ نصیحتیں کروں۔ تو انہوں نے کہا جی۔ تو اس نے کہا کہ میری بات یاد رکھو، چاہے کتنی بھی بے آرامی، کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو نا تمہیں، اچھا کام کرنے سے مت پلٹنا، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، چاہے تم اسے کرو یا نہ کرو، لیکن وہ تمہارا بدلہ جو تمہیں اللہ نے دینا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کبھی بھی ایک وقت نہیں رہتا۔ آپ کتنے بھی بے آرام ہیں، آپ اٹھ کر اگر اس کو چلے جائیں گے یا لیٹے رہیں گے، اس وقت نے تو گزر جانا ہے۔ تو پھر بندہ پچھتاتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر سکے، ہمارے ہاتھ میں کیا آیا، جب اس وقت کی ضرورت پڑے گی انسان کو آخرت کے اندر۔ میں اس وقت لٹریچر میں انگلش کو ٹیچ کر رہا تھا دوستو۔ میں ایک آپ کو چھوٹا سا ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر دو کیریکٹرز، ایک ڈرامہ تھا، اس کے اندر دو کیریکٹرز، وہ ٹریمپس تھے، آوارہ گر تھے، زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا اور بیکار زندگی گزار رہے تھے اپنی پوری زندگی۔ تو دوسری طرف ایک اور دو کردار تھے، ان میں ایک غلام تھا اور ایک اس کا مالک۔ تو وہ غلام گر جاتا ہے انتہائی بوجھ اٹھانے کے عالم کے اندر۔ اب اس غلام نے ان کو ایک ٹھوکر بھی لگائی ہوتی ان کی پنڈلی کے اوپر، تو دوسرا اس کو ادھر جو ٹریپس ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں آؤ ہم ان کو اٹھاتے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو نہیں اٹھاؤں گا، اس نے میری پنڈلی کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے۔ اس نے کہا دیکھو زندگی میں کتنے موقع ہمیں ملے کہ ہم کسی کے کام آ سکے، آج پہلی دفعہ ہمیں کسی کے کام آنے کا موقع مل رہا ہے، اسے ضائع مت کرو، اپنی زندگی کو کوئی تو میننگ دو کہ ہم نے زندگی میں کچھ کیا۔ تو بالکل دوستو، اس زندگی کے اندر ہمیں کتنے موقع ملتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ موقع ہمیں دے رہے ہیں تو شکر کریں اس پروردگار کا کہ اس نے آپ کو اس کنڈیشن کے اندر رکھا کہ آپ کسی کے کام آ سکیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک ہیں اللہ بہت جاننے والے اور بہت بڑے حکیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي